قبضہ بھی ہمارا ہے، لیکن نور الہی ویسے ہی شریکے کی خاطر ٹانگ اڑائے ہوئے ہے۔ ہاں، جج کو ساری بات سمجھا دینا، اندر کی بات، وہ تمہاری بات ضرور مان جائے گا۔ فطرت ہوں ہاں کرتا رہا۔ چاچی نور بیگم نے کہا، تم پڑھتے تھے تو ہمارے گھر چوری ہو گئی تھی، بہت کچھ لے گئے تھے چور، زیور، نقدی، کپڑے، کھیس، ہر شے۔ تیرے چاچا نے بڑی کوشش کی، بڑا دوڑا بھاگا، پیسے بھی دیے، لیکن چوری برآمد نہ ہوئی۔ ہمارا بہت نقصان ہو گیا تھا، لیکن سفارش کے بغیر چوری کیسے برآمد ہوتی؟ سنا ہے کہ پولیس والوں کا بڑا افسر لاہور میں بیٹھتا ہے، وہیں جہاں تم نوکری کرتے ہو۔ کسی دن اسے ملنا، بلکہ جاتے ہی ملنا، اور کہنا ہماری چوری برآمد کرا دے۔ اوپر سے ڈنڈا چلے تو پولیس والے فوراً کام کر دیتے ہیں۔ ہاں، مائی برکتیں بولی۔ میرا پوتا رزاق 8ویں جماعت میں فیل ہو کر کئی سال سے گھر بیٹھا ہوا ہے، سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔ اب تو اس کی حرکتوں پر شکایتیں بھی آنے لگی ہیں۔ اسے کسی جگہ لگوا دے، اچھی سی نوکری، یہی 500-600 روپے کی، ہمیں کچھ نہ دے، خود اپنا آپ تو سنبھالے۔ ریشما تو بھی تو بولنا، اپنے پتر سے سفارش کر دے۔ ریشما نے بھی مائی برکتے کی ہاں میں ہاں ملا دی، اور فطرت نے جی ہاں کر کے بات ٹال دی۔ باتوں کی یہ گولہ باری ختم ہوئی تو ریشما کھانستی ہوئی فطرت کے پاس آ بیٹھی۔ بیٹا، تو نے یہ سب کی سفارشیں اور سب کے کام سن لیے، ایک میری بھی سن۔ وہی شادی والی بات، وہ بات تو ہے ہی، تم نے وعدہ بھی کر رکھا ہے، لیکن میں کچھ اور کہہ رہی ہوں۔ وہ کیا؟ اپنی سکینہ ہے نا؟ کون سکینہ؟ کمال کرتے ہو تم۔ سکینہ تمہاری بہن، تمہاری دوہری بہن، خالہ کی بیٹی اور دودھ شریک بہن۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ وہ ابھی تک بیمار ہے۔ وہ تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، علاج کیوں نہیں کراتے؟ انہوں نے بہت علاج کرائے، پہلے حکیم کا علاج کرتے رہے، پھر تعویذ بھی منگوا کر پہنائے، پھر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن دن بدن وہ پیچھے ہی پیچھے جا رہی ہے۔ پھر شہر والے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے لاہور لے جاؤ۔ لاہور، وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، شاید کچھ فرق پڑ جائے۔ انہوں نے تو اسے لا علاج کر دیا ہے۔ تمہاری خالہ آئی تھی پچھلے اتوار کو، وہ کہہ رہی تھی کہ اب فطرت نوکر ہو گیا ہے اور لاہور میں ہے۔ شاید ہماری سکینہ کی قسمت کی وجہ سے اسے لاہور میں نوکری ملی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ اسے تمہارے پاس لے آئے، تمہاری نگرانی میں اس کا علاج کرائے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن فی الحال نہیں، ابھی مجھے ذرا سیٹ ہو لینے دو، پھر انشاءاللہ ضرور سکینہ بہن کا علاج کرائیں گے۔ خوش رہ بیٹا، خوش رہ، اللہ تعالیٰ تجھے جزا دے، لیکن ذرا جلدی بندوبست کرنا، سکینہ کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے۔ فکر نہ کرو امی۔ عید کے دوسرے دن فطرت لاہور واپس آ گیا۔
गांव में तानों की भरमार से तंग आकर फितरत लाहौर पहुंचा तो सबसे पहले मकान तलाश करने लगा, क्योंकि इसके बगैर आगे काम चलना मुमकिन ना था। इसने आर्जी तौर पर अपना सामान खयाबान होटल में रखा और पहले की तरह मकान ढूंढने में सरगर्दां हो गया। इत्तेफाक से इसे बहुत जल्द सांदा कलां में एक मुनासिब सा मकान मिल गया। मालिक मकान मकामी दुकानदार और सुमो सलात का पाबंद शख्स था। इसने किसी एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर की वसातत के बगैर फितरत को अपना मकान पेश कर दिया, मुनासिब किराया बताया और सिर्फ 1 महीने का एडवांस तलब किया, बल्कि साथ ही ये भी कहा कि मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ मेरे घर से मंगवा लेना। ये सारा काम हैरान कुन और खुशगवारी के साथ तय पा गया। फितरत ने 1.5 रुपए मालिक मकान की हथेली पर रखे और इससे चाबी वसूल की। आखिर में फरिश्ता सीरत मालिक मकान ने पूछा, घर वालों को कब तक ले आओगे बाबूजी? जी जी, घर वाले तो गांव में वालदा बूढ़ी और बीमार हैं। और बीवी बच्चे? जी वो तो नहीं है, मेरे अभी शादी नहीं हुई। ये जवाब सुनकर मालिक मकान का रवैया फ़ौरन बदल गया। इसने शराफत और शाइस्तगी के तमाम तकाज़ों को बालाए ताक रखते हुए एक झपट्टा मारा और फितरत के हाथ से चाबी छीन ली। इसका 150 रुपया इसके मुंह पर दे मारा और कहा, निकल जाओ यहाँ से लुच्चे लफंगे बूदे। शरीफों के मोहल्ले में? जी मैं लुच्चा लफंगा नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ आवारा गर्दों, शुहदों और लफंगों का कोई काम नहीं। जा जा, भाग जा यहाँ से। फितरत अपना सा मुंह लेकर वहाँ से निकल आया। कुछ दिनों के बाद एक प्रॉपर्टी डीलर की ज़मानत पर सुन्नत नगर में इसे एक मकान मिल गया, जो सांदा कलां वाले मकान से 30 रुपए महंगा था, लेकिन शहर से ज़्यादा दूर नहीं था। मकान छोटा था मगर साफ़ सुथरा। बिजली थी, कारपोरेशन का नलका था, सहन था, बावर्ची खाना था, बरामदा था और 2 कमरे थे। फितरत ने इसे अपनी ज़रूरतों के ऐन मुताबिक पाया और मालिक मकान की शराइत पर इसे किराए पर ले लिया। इसने वारिस मोहल्ला वाला बचा कुचा सामान, 2 चारपाइयाँ, 1 मेज़, 2 कुर्सियाँ, 1 बाल्टी और बिजली का 1 चूल्हा अपने नए घर में सजाया और काम की तलाश में निकल गया। अब इसे जो काम मिला वो पहले से ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का था। गुलबर्ग के एक साहब ने अपनी मरहूम बेगम की तस्वीर दी कि इसको सामने रख कर पोर्ट्रेट बना दे। एक पब्लिशर ने इसे 50-50 रुपए के एवज़ 3 किताबों के गिर्द पोश बनाने को कहा और एक बिजनेसमैन ने राजदारी से इसे ये काम सौंपा कि वो अपनी पसंद के आम मौज़ूआत पर मबनी चंद तस्वीरें बना दे, जिन्हें इसकी आर्टिस्ट बीती
اپنا کہہ کر اپنی سہیلیوں پر روب ڈال سکے، اور اگر وہ چاہے تو اپنے گھر میں ہی ان کی چھوٹی موٹی نمائش بھی کر سکے۔ نام بیٹی کا ہوگا اور کام فطرت کا، جس کے عوض خرچی کے علاوہ 70 روپے فی پینٹنگ کے حساب سے معاوضہ دیا جائے گا۔ اس نے بیک وقت ان تینوں آرڈرز کی تعمیل شروع کر دی۔ کتابوں کے گرد پوش بنانا اس کے لیے بالکل آسان تھا، کیونکہ یہ تینوں کتابیں اس کے ذوق کے مطابق تھیں۔ پورٹریٹ کا مسئلہ اس لحاظ سے ٹیڑھا تھا کہ پورٹریٹ بنوانے والے اوریجنل کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ اپنے تصورات کے مطابق چہرے کو حسین سے حسین بنوانا چاہتے ہیں۔ 2 دفعہ پہلے وہ اصل کے مطابق نقل بنا کر پچھتا چکا تھا، اور پھر وہ اس وقت تک اسے معاوضہ نہیں ملا تھا جب تک اس نے پورٹریٹ بنوانے والے کی خواہش کے مطابق چہرے سے جھریاں ہٹا کر اس پر جوانی کی مسکراہٹ نہیں پھیلا دی تھی۔ فطرت نے سوچا، اگر واقعی ان صاحب کو اپنی بیوی سے گہری محبت تھی تو وہ یقیناً اسے مرنے کے بعد زیادہ حسین اور پرکشش سمجھنے لگ گئے ہوں گے، اور انہیں مطمئن کرنا آسان نہ ہوگا۔ لیکن انہوں نے ایک پورٹریٹ کا 100 روپیہ دینے کا وعدہ کیا تھا، جو اس زمانے کے مطابق نہایت معقول تھا۔ فطرت پوری احتیاط کے ساتھ اس پورٹریٹ پر کام کرتا رہا۔ بزنس مین کی بیٹی کے لیے تصویریں بنانا فطرت کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، کیونکہ ان تصویروں پر فطرت نے اپنے دستخط کرنے تھے، بلکہ بٹیا نے خود اپنے ہاتھ سے کونے میں اپنا نام لکھنا تھا۔ فطرت کا کام صرف اس عمر کی لڑکی کے ذوق کے مطابق موضوع منتخب کرنا اور انہیں کچے پکے رنگوں سے تصویر کی شکل دینا تھا۔ کینوس کا سائز بھی کوئی بڑا نہیں تھا۔ جب بھی فطرت کے پاس وافر رنگ ہوتے، وہ کینوس کا ایک آدھ ٹکڑا پینٹ کر دیتا۔ فطرت پیٹ کی خاطر یہ چھوٹے موٹے اور جھوٹے سچے کام کرتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خالص تخلیقی آرٹسٹ کی خلش بھڑکتی رہی۔ وہ جب روزی کی خاطر گھٹیا سا کام ختم کر کے ہاتھ دھوتا تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا کہ یا اللہ، میں کب آرٹ کے نام پر اس ذلت سے ہاتھ دھوؤں گا؟ کب مجھے اپنی مرضی کے کینوس پینٹ کرنے کا موقع ملے گا؟ کب میرے ذہن میں کل بلانے والی تصویریں کینوس پر منتقل ہوں گی؟ ایک رات وہ کھانا کھا کر چارپائی پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنے مستقبل کے متعلق کیا خواب دیکھے تھے اور ان کی تعبیر سامنے آئی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے سکینہ کھڑے تھے۔ فطرت نے اپنی حیرت پر بامشکل قابو پاتے ہوئے انہیں اندر آنے کو کہا، دروازہ بند کیا اور انہیں بٹھایا۔ مولا داد اندر سے دوسری چارپائی نکال لایا اور فطرت خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ سکینہ چارپائی دیکھتے ہی لیٹ گئی۔ کیوں مولا داد، کیسے اس وقت؟ خیریت تو ہے؟ مولا داد، جو سکینہ کے والد کی زمینوں پر کام کرتا تھا،
اور گھریلو ملازم کے طور پر بھی خدمت بجا لاتا تھا۔ کہنے لگا، پتر، کل سے سکینہ بیٹی کی تکلیف بہت بڑھ گئی تھی۔ شہر والا ڈاکٹر بلوایا تھا چودھری صاحب نے، لیکن اس نے بھی یہی کہا کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، اسے لاہور لے جاؤ۔ چودھری صاحب کو کل ہی رتی بھینس نے سینگوں پر اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا، اللہ نے بچا لیا ہے، صرف ماس پھٹی ہے، باقی بچت ہو گئی۔ چوہدرانی تو چودھری صاحب کی سیوا کر رہی ہے، اور تیری ماں ویسے ہی سفر کے قابل نہیں، سو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ مولا داد تو جلدی سے سکینہ کو اس کے بھائی کے پاس پہنچا دے، شاید اس کی جان بچ جائے۔ چودھری صاحب ٹھیک ہو گئے تو سکینہ کی ماں بھی آ جائے گی، میں اسے گھر کا راستہ بتا دوں گا۔ ہم تو جی تانگا لے کر کس وقت کے پھر رہے ہیں۔ بہن ریشما سے تمہارا پتہ پوچھا تو اس نے ڈاک کا پتہ بتا دیا۔ بھلا ڈاک کے پتے پر بھی کوئی انسان پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال اللہ کی مہربانی، میں نے امانت پہنچا دی ہے، اب مجھے اجازت دیں۔ نہیں مولا داد، صبح چلے جانا، پہلے یہ بتاؤ روٹی کھانی ہے؟ جی پھر کے بہت دیر ہو گئی تو میں نے ایک ہوٹل سے روٹی کھا لی۔ سکینہ بیٹی نے کچھ نہیں کھایا، اسے کچھ نہ کچھ کھلا دینا، میں چلتا ہوں اس وقت۔ ہاں پتر، ابھی، کیونکہ صبح تمباکو کو پانی لگانا ہے، چودھری صاحب بھی بیمار ہیں، مجھے فجر کی بانگ سے پہلے چک پہنچ جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر مولا داد رخصت ہو گیا، اور فطرت اٹھ کر اپنی دودھ شریک بہن کی چارپائی کی پٹی پر جا بیٹھا۔ کیوں بہن، طبیعت کیسی ہے؟ شکر ہے خدا کا، اس وقت کوئی خاص تکلیف؟ دوائی لے آؤں؟ نہیں، اس وقت دوائی کی ضرورت نہیں، بس پیٹ میں درد رہتا ہے، کبھی کبھی تو یہ درد میرے سارے جسم کی طاقت نچوڑ لیتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ایکس رے میں ایک پھوڑا یا رسولی نظر آتی ہے۔ تم فکر نہ کرو، کل صبح ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی، اور سکینہ کا جوان مگر بیمار چہرہ چاندنی میں اور بھی پیلا نظر آنے لگا۔ فطرت نے پوچھا، دودھ لاؤں؟ ایک پیالی پی لو، میرا کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا میرے ویر، پتہ نہیں موت مجھے تیرے پاس لے آئی ہے۔ ایسا نہ کہو بہن، ایسا نہ کہو، لاہور میں اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں، کل ان کے پاس چلیں گے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باتیں کرتے کرتے نہیں و نظار سکینہ پہ غنودگی طاری ہو گئی۔ فطرت سمجھا شاید وہ سو گئی ہے، وہ بھی دوسری چارپائی پر بستر بچھا کر لیٹ گیا۔ لیکن آج کی رات وہ آرٹسٹ ہی نہیں، ایک بھائی اور تیماردار بھی تھا، وہ رات کو اٹھ اٹھ کر سکینہ کی حالت دیکھتا رہا۔ صبح اٹھ کر سکینہ اندر کمرے میں چلی گئی،